مل چکے ہیں. نام پروین اختر ہے لیکن یار لوگ پیار سے انہیں میڈم پینو کہتے ہیں. شہر کا ایک بڑا کوٹھی خانہ چلاتی ہیں اور ان کے کوٹھی خانے پر ہر قسم کے گاہکوں کی آمد و رفت سر شام ہی شروع ہو جاتی ہیں. یہ سب باتیں تو اپنی جگہ، لیکن پینو کون ہے اور اس آنٹی کی اپنی سٹوری کیا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا. کیسے آپ اس کام میں؟ بس کام میں چھوڑو آگے. اس کا پاپا تھانے دار ہے نا، اس نے دوسری شادی کر دی، بس میں ادھر ہی رہ گئی. تو اب کیسے زندگی اپنی گزارتے ہیں؟ وہ تو آتا نہیں. تو آپ تھانے دار کی مسز ہیں؟ ہاں، تو چھوڑ دیا، وہ مجھے چلا گیا. تو بزرگ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا ہے، بس پرانے لوگ جانے والے عزت کرتے ہیں، بیٹھے ہیں بس اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو بچے کا ساتھ ہے زندگی؟ بچے کا ساتھ ہے تو پھر بچے کو تو پڑھانا لکھانا ہے، جیسے بھی ہوگا وہ کریں گے. اللہ جو کرے گا ہمارے ساتھ، اللہ کا شکر ہی کر سکتے ہیں. تو مر گیا، دوسری عورت لے گیا، تو اوپر سے تھانے دار نہیں. اگر تھانے دار نہ ہوتا عام آدمی عام آدمی درشا تو ہمارا ترس کری. پولیس تو بڑی کمینی ہے، ترس نہیں کرتی کسی کا بھی. جب یہ وردی پہن لیتے ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں، تو قسمیں اٹھا کے پھر وہی کام کرتے ہیں. یہ پولیس والے، ان کا کبھی کمال نہیں کرنا چاہیے. پینو کے کوٹھی خانے پر ہر قسم کی عیاشی بآسانی دستیاب ہے. گاہک اگر تفریح طبع کے لیے چاہے تو اپنی پسند کے مال کے ساتھ کوٹھی خانے کے ایک تاریک کمرے میں بھی ملاقات کر سکتا ہے. میڈم پینو کا تو خوب تعارف ہو گیا. چلیے اب ان کے کوٹھی خانے کی ذہنی مریضہ سیکس ورکر روبی سے ملتے ہیں، جس کا کام دن بھر چرس پینا ہے یا پھر کسی گاہک کا انتظار کرنا. کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسے دے سکے گا؟ اتنے کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ ان کی پوزیشن والا پتہ معلوم ہو جاتا ہے نا، کتنے خرچنے والے، اتنے نہیں خرچنے والے. جو خرچنے والا اس کو پھر بڑے رقم کی کہتے ہیں، جب نہیں خرچنے والا اس کو پھر چھوٹی پیمنٹ بول دیتے ہیں کہ اتنے دینے ہیں. عام طور پر اس کام میں مشکلات کیا ہیں؟ مرد کے ساتھ ڈیلنگ ہے. بس کال کر روبی تو نشے میں خاصی ٹن ہے، اس لیے شاید بول نہ سکیں گی. اسی دوران آپ کی ملاقات مینا سے کرواتے ہیں. مینا پینو کے کوٹھی خانے کی سب سے مہنگی تتلی ہے. سب سے پہلے تو اس کا ایک ذاتی مسئلہ سن لیجئے. جی میں لاہور کی رہنے والی ہوں، گلاب دیوی میں پیدا ہوئی، پرورش بھی وہیں کی ہے، اور وزیر آباد چھوٹی سی عمر میں میری شادی ہو گئی. پہلے تو 2 سال میرے سسرال والے اچھے رہے، لیکن جب میرے والدین کی مجھ سے لڑائی تھی، والدہ نے میری شادی کی تھی اور والد صاحب میرے ابو ان سے ناراض تھے، والدہ سے. بات بات پہ ان کو گھر سے نکال دیتے، ان پہ شک کرتے، ایسے یہ وہ کافی عرصہ تک یہ ان کی لڑائی رہی. پھر میرے والدین سے میری صلح ہو گئی. والدہ والد صاحب کا جھگڑا بہت ہوتا تھا؟ جی بہت زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ والدہ کی نیت بہت خراب تھی. والدہ نہیں تھی ٹھیک، والدہ کا قصور تھا. اور جب کیا قصور تھا؟ قصور ان کا یہ تھا کہ وہ کسی اور سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی والدہ. جی. غربت اور جنسی ہوس کا شکار مینا کی ماں نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد آشنا کے ساتھ فرار ہونے کی بجائے اس سے شادی کر لی. لیکن سوتیلے باپ نے اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ملاحظہ کیجئے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہونے والا ایک روح سوز سچا واقعہ. زیادتی یہ تھی کہ والد صاحب جو ہمارے سگے تھے وہ فوت ہو چکے تھے. اس کے بعد جو ستیلے باپ تھے، چھوٹی بہنوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی انہوں نے. میرے ستیلے باپ نے ان کے ساتھ ان کی عزت لوٹی ہے. اور میری چھوٹی بہن ہے، وہ اس کے ہاں 6 ماہ پریگننسی ہو گئی تھی، جو کہ آپریشن کے ساتھ اس کا بچہ کرایا. ماں باپ کے جھگڑے، سوتیلے باپ کی درندگی اور گھر کے حالات نے مینا کو شادی کے رشتے سے متنفر کر دیا اور وہ کبھی دلہن نہ بننے کا خواب دیکھنے لگی. لیکن تو مجھے بہت سخت نفرت تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی، لیکن حالات اور مجبوریوں نے مجھے شادی کرنے پر مجبور کیا. تو مجبوراً مجھے شادی کرنا پڑی، جو کہ میری والدہ نے مجھے میرے سسرال والوں کے آگے 21,000 میں بیچا. ماں اپنی پیٹ جنی کو غربت کی خاطر بیچ ڈالے، اس سے بڑا دکھ اور کیا ہوگا. لیکن جس نے مینا کو خریدا وہ تو اسے لونڈی بنا کر ہی رکھتا نا. سنیے آدم کی ایک بد نصیب اولاد کا دکھ.
تو پہلے تو کافی بہتر میرے ساتھ صحیح سلوک کرتے رہے، 2-2.5 عرصہ تک صحیح اچھا، مطلب جیسے کپڑا لے کے دینا، جوتیاں لے کے دینا، کھانا پینا، یہ وہ سب اچھے تھے. لیکن جب میرے والدین سے میری صلح ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کرنی شروع کر دی. حالانکہ میں گھر کا بھی کام کرنا، باہر بھینسوں کا چارہ لانا، ایسے یہ وہ سب کچھ کرتی تھی. حالانکہ میں شہر کی لڑکی تھی کہ میں ایسا کام جانتی نہیں تھی کہ جیسے میں نے خود اپنے سسرال والوں کے گھر میں جا کے کیے. لیکن انہوں نے میری عزت نہیں کی، جوتیوں کے پاس بٹھا کے روٹی دینی. حالانکہ پکانا بھی میں نے خود ہے، سب کو میں نے پکا کے دینا. میری نند اس کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا میرے پاس تھا، جس کی وجہ سے میرے جو میاں ہیں وہ ان کو یہی کہتے تھے کہ تم اپنی بھی نہیں، اپنی بھانجیوں کو یہی کہتے تھے کہ ان کو مارو. سسرال کی بے جا ماردھاڑ نے مینا کو ایک غیر مرد کی جھولی میں ڈال دیا، لیکن اس شخص نے تو تمام سابقہ مظالم کا ریکارڈ ہی توڑ ڈالا. ہمیں جو اس کام میں لے کے آیا نا، وہ آدمی جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میرا اور اس کا پیار بڑھ گیا، تو اس کے ہی نا مطلب 3-4 ماہ کی پریگننسی ہوگی مجھے. میں اس کے ساتھ لڑ چکی تھی اس وقت. تو میں نے اسے کئی دفعہ کہا کہ یا مجھے پیسے دو، خرچہ دو، یا مجھے اس کو میں دفعہ کروا دوں، یہ میرے پاس نہ رہے. کیونکہ جب کسی کے ساتھ پیار ہو تو پھر اس کی نشانی پیچھے رہ جائے نا تو انسان کو جیتے جی مارتی ہے. جب بھی وہ سامنے آتی ہے تو ایسے ہی ہے کہ ابھی مر جائیں، اس کو نہ رہنے دے، اس کو یہ ایسے کر دیں. بچے کو میں نے فارغ کروا دیا 4 مہینے کا. اس کے بعد میں اتنی بیماری، بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی کہ اس قدر کے میرے بچنے کی بالکل امید نہیں تھی مجھے، کہ مجھے 4 بوتلیں خون کی لگی ہیں. عاشق نامراد کی بے وفائی نے مینا کو آخرکار پینوں کے کوٹھی خانے کی تتلی بنا کر عیاش مردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور آج کل عشق کی ماری یہ دکھیاری ایک تجربہ کار کال گرل ہے. آہستہ آہستہ میں بھی اس کام میں ہو رہی ہوں، جہاں تک کہ میرا بھی تجربہ ہو رہا ہے کہ میں بھی ان باتوں کو اب جو مجھے لے کے جا رہے ہیں میں بھی ان کو کور کر سکوں. اس باتوں میں بھی ہو رہی ہوں تھوڑی سی تجربہ کار. ہم نائٹ پہ جاتے ہیں، ٹائم کا ہم نہیں کرتے. اگر ٹائم کا ہو تو 1000 روپے سے کم نہیں لیتے. تو جو نائٹ ہے، نائٹ تو ہماری 2500 3000 یہاں تک ہوتی ہے، اور صبح تک. سودیلے باپ نے عزت لوٹ لی، سگی ماں نے 21,000 میں بیچ